الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، 10 محرم الحرام امام عالی مقام نواسۂ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. 10 محرم الحرام کی مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا موضوع شہادت امام حسین اور فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا. 40 سال کے بعد 13 سال کا عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ کا، اسلام کی ترویج کا اور دین کی اقامت کا کام کرتے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کام کے لیے کئی تکالیف اور کئی مشکلات برداشت کی. نبوت کے 13 سال گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور 10 سال کا عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے ایک گھرانے میں، ایک گھر میں اور مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر موجود ہے اور کفن میں ملبوس ہے۔ صحابہ کرام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر ننگی تلوار تانے کھڑے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، تاکہ اس مکان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، کچھ گفتگو فرماتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا خلیفہ، کہ جنہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اسلام کا پہلا خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرماتے۔ کوئی ایک مسلمان، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہ تھا کہ جس نے ان کی بیعت سے انکار کیا ہو۔ بالاتفاق باہمی مشاورت سے تمام کے تمام مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ منتخب کیا اور مقرر فرمایا۔ 2.5 سال کا عرصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر سرفراز رہتے ہیں، اور 2.5 سال کے دوران کئی محاذوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 12 محاذ بیک وقت موجود تھے کہ جن میں آپ رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور 2.5 سال کے عرصے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی بنے، اور ان کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ بنایا۔ کوئی مسلمان ایسا نہ تھا کہ جس نے آپ کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہو اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے منع کیا ہو اور آپ کی خلافت سے انکار کیا ہو۔ تمام کے تمام صحابہ کرام اس پر متفق تھے۔ 10 سال کا عرصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور اس 10 سال کے دوران اسلام جزیرہ نما عرب سے نکل کر دور دور کے علاقوں تک پہنچا۔ فتوحات کا سلسلہ اس قدر بڑا کہ یہ جو قیصر اور کسریٰ جیسی بڑی بڑی قوتیں اور سپر پاور ریاستیں تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ریاستوں کی طرف پیش قدمی فرمائی، ان کی طرف لشکر کشی فرمائی اور ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا۔ روم کی قوت، قیصر اور کسریٰ کی سلطنتیں، ان سلطنتوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے ذریعے اور صحابہ کرام کے ذریعے کھوکھلا فرمایا۔ 10 سال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز نے شہید کیا، اور ان کے جسم پر 6 خنجر مارے کہ جن خنجروں کی اور جن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ مقرر کیا۔ اور یہاں پر بھی یہ بات زیر غور آنی چاہیے کہ کسی بھی مسلمان نے اور کسی بھی صحابی نے آپ کی بیعت کا انکار نہیں کیا، اور مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ بنایا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال پر مشتمل تھا، اور اس 12 سال کے عرصے میں اسلام قیصر و کسریٰ سے نکل کر اور بھی دور تک پہنچا۔ یہ قیصر اور کسریٰ کی جو قوتیں تھیں، ریاستیں تھیں، یہ نیست و نابود ہوئیں، اور وہاں پر بھی اسلام کا علم لہرایا، اور اسلام کی فتوحات کا سلسلہ وہ انتہائی دور دور تک پہنچا۔ اور 12 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے والوں میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ان میں سب سے بڑا کردار یہودیوں کا تھا، اور عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص تھا کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان گھس کر اور مسلمانوں میں شامل ہو کر بلوائیوں کا ایک گروہ بنایا، اور اس کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے اور آپس میں طے کرتے ہوئے ان کو اپنا خلیفہ چہارم منتخب کیا۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ دور مختصر دور، 5 سال پر مشتمل دور تھا۔ اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں فتوحات کرنے کا اور اسلام کی ریاستوں کو بڑھانے کا موقع نہ ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں 2 گروہ بن گئے تھے اور بٹ گئے تھے، جن میں ایک گروہ شیعان علی کے نام سے تھا اور دوسرا گروہ شیعان عثمان کے نام سے تھا۔ شیعان علی وہ گروہ تھا کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر لمحے اور ہر موقع پر ساتھ دینے والا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر قسم کے مواقع میں تعاون کرنے والا گروہ تھا شیعان علی۔ اور دوسرا گروہ شیعان عثمان، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تو نہ تھا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جن لوگوں نے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان لوگوں کو پکڑا جائے، ان مجرمین کو اکٹھا کیا جائے اور قصاصاً ان کو بھی قتل کیا جائے، تاکہ اسلام کا جو قصاص کا نظام ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ قصاص تو یہ زندگی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، قصاص یہ حیات ہے، ایک زندگی کا مرجع اور ماوا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ان لوگوں سے قصاص لیا جائے اور ان لوگوں کو قصاصاً قتل کیا جائے۔ تو ان دونوں گروہوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو گروہ تھا وہ شیعان علی تھا۔ پھر 5 سال کے دور خلافت میں 3 بڑی جنگیں ہوئیں۔ ان 3 بڑی جنگوں میں سے پہلی جنگ جنگ جمل کے نام سے ہوئی، کہ جس جنگ میں مسلمانوں نے آپس میں مقابلہ کیا، آپس کی چپقلش کے نتیجے میں ایسی بڑی جنگ ہوئی کہ 10,000 مسلمان اور 10,000 صحابہ کرام شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے۔ پھر دوسری جنگ کہ جس جنگ کا نام جنگ صفین، اس جنگ میں 74,000 مسلمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگیوں کے نتیجے میں۔ اور پھر تیسری جنگ ہوئی کہ جسے جنگ نہروان کا نام دیا جاتا ہے، اس جنگ میں 5,000 مسلمان شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 5 سالہ دور خلافت تھا، اس دور میں مسلمانوں میں ایسی خانہ جنگی مارز وجود میں آئی کہ 1,00,000 مسلمان شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی فتوحات آگے بڑھانے کا موقع میسر نہ آیا۔ اور بالآخر 3 افراد کہ جن میں ایک فرد مشہور ہے ابن ملجم کے نام سے، اس نے کوفہ کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان تینوں خلفاء کے دور میں جو دارالخلافہ تھا اور دارالحکومت تھا وہ مدینہ منورہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کو کوفہ کے اندر منتقل کیا، اور کوفہ میں وہ رہا کرتے تھے۔ کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی، اور ابن ملجم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر سرفراز ہوئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت انتہائی مختصر خلافت تھی، صرف 5 ماہ کا عرصہ، انتہائی مختصر خلافت۔ اور اس خلافت کے دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو باہمی شکلش تھی، جو باہمی خانہ جنگی تھی، اس کا خاتمہ کیا، اور مسلمانوں کو دوبارہ سے ایک مقام پر اکٹھا کیا، اور اتحاد امت کا درس دیتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 5 ماہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو دوبارہ سے یکجا کیا۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو 5 خلافہ تھے، اگر آپ ان کے خلافت کے سال کا شمار کریں تو یہ 30 سال کا دور خلافت بنتا ہے۔ اسی بنا پر 30 سال کے دور خلافت کی وجہ سے میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جانا چاہیے۔ اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جس روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا جو دور ہوگا وہ 30 سال پر مشتمل ہوگا، اور اگر ہم 30 سال کو کاؤنٹ کریں تو یہ 5 خلفاء پر مشتمل دور بنتا ہے جو 30 سال کا دور ہے۔ لہذا ان 5 خلفاء کو ہم خلافت راشدہ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر 5 ادوار آئیں گے قیامت سے قبل، ان میں سے پہلا دور وہ نبوت کا دور ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ دور ختم ہو جائے گا۔ نبوت کا دور ختم ہونے کے بعد خلافت راشدہ کا دور آئے گا۔ خلافت راشدہ وہ دور ہوگا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دور ہوگا۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہوگا تو بادشاہت کا، حاکمیت کا اور ملوکیت کا دور آئے گا، اور یہ انتہائی طویل دور ہوگا کہ جس میں بہت بڑے بڑے بادشاہ، حکمران آئیں گے، اور تیسرے دور کے بعد جو چوتھا دور آئے گا وہ ظلم کا دور ہوگا۔ یہ جو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ظلم کا دور ہے۔ اس سے قبل 3 ادوار گزر چکے، اور اب ہم چوتھے دور میں اور ظلم کے دور کے اندر داخل ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5واں اور آخری دور آئے گا کہ جو دور خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہوگا، یعنی جس طرح دوسرا دور تھا 5 خلفاء خلافت راشدہ کے طور پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھایا تھا، اسی طرح کا 5واں دور دوبارہ سے آئے گا، اور دنیا کے کونے کونے پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام کا دبدبہ ہوگا، اور کفر و غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو یہ 5 ادوار جو اس دنیا کے اندر آئیں گے اور پھر قیامت وہ قائم ہو جائے گی۔ ہم چوتھا دور گزار رہے ہیں اور 5ویں دور کے لیے یعنی خلافت کے دور کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہیں۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ 5 خلفاء کو باہمی مشاورت سے اپنا امیر اور اپنا خلیفہ مقرر کیا گیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے خلیفہ نہیں بنے، بلکہ طاقت کے زور پر، قوت کے زور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے، اور حاکمیت کا اور ملوکیت کا ایک سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا۔ لہذا ہم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ جو قرآن نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں جو معاملات کریں وہ مشاورت سے کریں، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت سے معاملہ نہیں کیا، اسی لیے ہم ان کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے۔ لیکن ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح 5 خلفاء کا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت اور شان رکھنے والے صحابی تھے۔
اور جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت امیر معاویہ کو بلاتے اور ان سے فرماتے کہ یہ جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے اس کو لکھو. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان اور فضیلت ہے کہ وہ کاتبین وحی کے اندر شمار ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی کہلائے. اس کے علاوہ اور بھی فضیلت، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا. تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت والے اور بڑی بزرگی اور شان رکھنے والے صحابی ہیں، لیکن خلافت راشدہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر اور قوت کے ساتھ خلافت کے منصب پر سرفراز ہوئے. 20 سال کا عرصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت اور خلیفہ وقت رہے. 20 سال کا طویل عرصہ ہے اور ایسا سنہری دور، ایسا پرامن دور کہ اسلام کی جو آپس میں مسلمانوں کی چپقلش تھی وہ ذرہ برابر بھی باقی نہ رہی، اور اسلام کا فتوحات کا سلسلہ وہ دور دور تک پھیلا. اس قدر طویل ہوا کہ یہ جو ہم سندھ کے اندر باب الاسلام میں موجود ہیں، یہاں تک اسلام کی فتوحات کا سلسلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. یہ جو خراسان کا، افغانستان کا علاقہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علاقہ فتح ہوا، یہاں تک اسلام پھیلا اور اسلام کا غلبہ ہوا. ترکی کے بعض علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کے ماتحت آئے. قسطنطنیہ کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قافلے نے، جس لشکر نے قسطنطنیہ کی جانب پیش قدمی کی اور اس علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کی، تو اس میں جتنے بھی مجاہدین شریک ہوئے ان سب کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالہ دور میں قسطنطنیہ کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی طرف بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی فرمائی. جب حضرت امیر معاویہ کے 10 سال مکمل ہوئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے عرض کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد بھی مسلمانوں کے درمیان باہمی خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو کہ جس طرح گزشتہ ادوار میں رہا، لہذا آپ اپنا کوئی ولی عہد بنائے جو آپ کے بعد خلیفہ بن سکے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ کے مشورے کو قبول کیا اور اپنے بیٹے یزید کو، جو ظالم تھا، جابر تھا، گناہوں میں ملوث ہونے والا اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والا تھا، اس یزید کو انہوں نے اپنا ولی عہد بنایا. مسلمانوں نے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم کیا، لیکن 5 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے یزید کو ولی عہد تسلیم کرنے پر انکار کر دیا. ان 5 صحابہ کرام میں سے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، دوسرے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، تیسرے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، چوتھے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور 5ویں صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. ان 5 صحابہ کرام نے یزید کی ولی عہدی سے انکار کر دیا، لیکن چونکہ ابھی صرف معاملہ ولی عہدی کا تھا، خلافت کرنا تھا، لہذا انہوں نے خاموشی اختیار کی اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، مزید 10 سالہ دور ان کا گزرا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید جو ہے وہ خلیفہ وقت اور حاکم وقت بنا. ظلم کے نتیجے میں، جبر کے نتیجے میں وہ خلیفہ وقت اور حاکم وقت بنا. تو اس وقت تک ان 5 صحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور 4 صحابہ کرام باقی تھے. ان 4 صحابہ کرام نے یزید کی خلافت کو قبول کرنے سے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا. ان 4 صحابہ کرام میں سے 2 صحابہ پھر ایک طرف ہو گئے اور 2 صحابہ دوسری طرف.
جو دو صحابہ ایک طرف ہوئے ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں سب سے بڑے صحابی تھے، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حبر الامہ ہے، یعنی امت کے سب سے بڑے عالم۔ اور یہ جو ہمارے سامنے تفاسیر کے نسخے موجود ہیں، وہ نسخے جن کی روایات سے ثابت ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جن سے تفسیری نسخے ثابت ہیں۔ تو دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا علمی مقام یہ تھا کہ حدیث کے اندر انتہائی گہرا علم رکھنے والے، اور حدیث کا ایک سلسلہ ہے کہ جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کی زنجیر، جس زنجیر کا آغاز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ دونوں صحابی ایک طرف ہوئے اور ان کی رائے یہ بنی کہ غلط ہو رہا ہے، یزید خلیفہ وقت بن رہا ہے، حاکم وقت بن رہا ہے، قیصر و کسریٰ کی سنت زندہ ہو رہی ہے کہ باپ سے بیٹے میں اور بیٹے سے بیٹے کے اندر خلافت منتقل، حاکمیت منتقل ہو رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے پہلے 1,00,000 جانوں کے نذرانے باہمی چپقلش اور باہمی خانہ جنگی کے نتیجے میں پیش کیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس بات پر ڈٹے رہے کہ ہم یزید کی بیعت سے انکار کریں گے تو دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع نہ ہو جائے، تو ان دونوں حضرات نے یزید کی بیعت قبول کر لی اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دو صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے، یہ دونوں بنسبت کم عمر صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے، ان دونوں نے یزید کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم باطل کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، اور نیک اور متقی اور پرہیزگار صحابہ کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک ظالم اور جابر شخص مسلمانوں کا حاکم بن جائے، ہم اس چیز کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، غیروں کی غلامی کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو ان دونوں صحابہ کرام نے مدینہ سے نکل کر وہ مکہ کی طرف آئے اور مکہ کے اندر مقیم رہے اور ایک قوت کو جمع کرنا شروع کیا یزید کے مقابلے کے لیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ کے اندر مقیم تھے تو کوفہ کی طرف سے خطوط آنا شروع ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اس قدر خطوط آئے کہ 2 بڑے بڑے بورے وہ خطوط کے بھر گئے، اور ان خطوط میں کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ مکہ سے کوفہ کی طرف آئیں گے تو ہم یزید کے مقابلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کوفہ والے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے کوفہ کی طرف دارالخلافہ کو منتقل کیا تھا، لہذا کوفہ والوں نے حضرت حسین کو بار بار بلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دیگر صحابہ نے منع کیا کہ آپ کوفہ کی جانب نہیں جائیں، وہاں آپ کے والد کو ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی شہید کر دیا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کوفی مجھے بلا رہے ہیں، میں اعتماد کروں گا اور جاؤں گا۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچزاد بھائی تھے ان کو کوفہ کی جانب روانہ کیا اور کہا کہ جائیں اور دیکھیں کہ کوفہ کے معاملات کیا ہیں، کتنے لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، 12,000 کوفی ایسے تھے جو حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے خط روانہ کیا کہ 12,000 کوفی وہ تیار ہیں، لہذا آپ اپنے خاندان کو لے کر کوفہ کی طرف آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 افراد، جن میں سے 20 افراد وہ تھے کہ جو خانوادہ رسول سے تعلق رکھنے والے اہل بیت تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، 72 افراد کو لیا اور کوفہ کی جانب روانہ ہونا شروع ہوئے۔ ان کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد میں لیا، لیکن جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت ظالم شخص تھا، وہ جیسے ہی کوفہ میں آیا اس نے کوفیوں کو ڈرایا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور کوفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قبول کرنے سے پیچھے ہٹ گئے اور یزید کی خلافت انہوں نے قبول کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین کو علم ہوا تو حضرت مسلم کے بیٹے ان کے پاس آئے اور ان سے عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے والد کا جن لوگوں نے ان کو قتل کیا اور شہید کیا ان سے مقابلہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں، 72 افراد موجود ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر ہے وہ 3 لشکر
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجتا ہے۔ پہلا لشکر، اس لشکر میں 1000 افراد ہیں، اور 1000 افراد کا جو سپہ سالار ہے وہ حر بن یزید تمیمی ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ حضرت حسین اس سے کچھ گفت و شنید فرماتے ہیں، کچھ بات چیت کرتے ہیں، تو وہ حضرت حسین سے متاثر ہوتا ہے اور عبید اللہ بن زیاد کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، اور بعد میں وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ دوسرا لشکر عبید اللہ بن زیاد بھیجتا ہے جو 4000 افراد پر مشتمل، اور اس لشکر کا جو سپہ سالار ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر اٹھا اٹھا کر دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ ان کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسین کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، حضرت حسین سے متاثر ہوتے ہیں اور مقابلہ کرنے کے بجائے عبید اللہ بن زیاد کے مخالف ہو جاتے ہیں، حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر تیسرا لشکر بھیجتا ہے جس لشکر کا سپہ سالار شمر ہے۔ شمر انتہائی ظالم شخص ہے، انتہائی جابر شخص ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ان کے 72 افراد جو موجود تھے ان میں جتنے بھی مرد ہوتے ہیں ان تمام مردوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، سوائے ایک شخص کے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی جن کا نام ہے۔ بعد میں ان کا نام زین العابدین پڑا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو سلسلہ نسب چلا وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ یہ جو جتنے بھی سید اور سادات ہمارے درمیان موجود ہیں وہ سارے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھنے والے اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے مقام پر شہید کیا گیا۔ ان کو شہید کرنے کے بعد ایک تھال میں ان کا سر رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا، اور پھر عبید اللہ بن زیاد نے یزید کے دربار میں پہنچایا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، وہ اس چھڑی کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو، کبھی گالوں کو کبھی ہونٹوں کو مار رہا ہے، اور بڑے غرور اور تکبر کے عالم میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم میری خلافت کا انکار کرنے کے لیے چلے تھے اور میرے مقابلے میں آئے تھے، دیکھو میں نے تمہارا کیا حشر کیا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ صحابی ہیں اس دربار کے اندر موجود ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور انتہائی غصے کی کیفیت میں یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یزید، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے مبارک کو چوما کرتے تھے، اے یزید تم اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو منع کیا۔ یہ پوری تاریخ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 72 افراد لے کر چلے، ایک معصوم ان کا بچہ تھا، شیر خوار بچہ جو دودھ پینے والا بچہ تھا، رینگ بھی نہیں سکتا تھا، ان درندوں نے اس بچے کو بھی اس مقام پر اور کربلا کے مقام پر شہید کیا۔ کئی جانوں نے اپنی نذرانے پیش کیے، صرف اور صرف اس لیے کہ جو غلبہ اسلام ہے، اسلام وہ غالب رہے اور اللہ رب العالمین کا نظام اللہ کی زمین پر قائم رہے، کوئی ظالم اور جابر حاکم آ کر وہ اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے لیے جو پیغام چھوڑا وہ پیغام صرف اور صرف یہ پیغام تھا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے کے مطابق اپنی تمام تر چیزوں کی قربانی صرف اور صرف اس لیے دیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب ہو جائے۔ ہم جو غیروں کی غلامی کو ہم نے قبول کر رکھا ہے، اس وقت جو سپر پاور ریاستیں ہمارے درمیان موجود ہیں، امریکہ جیسی سپر پاور قوت، ہم نے اس کی غلامی کو قبول کیا کہ جو 20 سال کا عرصہ افغانستان میں رہا اور ایک ہفتے قبل امریکہ کو ذلت کا اور خواری کا سامنا کرنا پڑا اور ذلیل و رسوا ہو کر افغانستان سے نکل باہر ہوا اور اسلام کو اور مجاہدین اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ لہذا جب بھی مسلمانوں کے مقابلے میں جہاد کے میدان کے اندر جو بھی آئے گا وہ سپر پاور قوت، اس سے پہلے بھی گزری ہیں، برطانیہ جیسی سپر پاور قوت کو افغانستان نے شکست دی، مسلمانوں نے شکست دی۔ اس کے بعد روس آیا تو روس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، امریکہ آیا، امریکہ بھی ذلیل و رسوا ہوا، ایٹمی قوت اس کے پاس موجود، لیکن ایک طرف اللہ کی مدد اور دوسری طرف شیطان کی مدد تھی، لہذا اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے لیے بھی یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کے غلبے کے لیے اپنی تمام چیزوں کو قربان کریں اور اس خطے پر اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم اور نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔